الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ سورہ بقرہ کا مذاکرہ چل رہا تھا۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین مکہ کے ایک اعتراض اور ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ چونکہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو قرآن کریم کو نہ ماننے والے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کوشش کرتے تھے کہ زبردستی قرآن کریم میں ایسی باتیں نکالی جائیں اور ایسے سوالات قائم کیے جائیں جس سے قرآن کے بارے میں لوگوں کو شک پیدا ہو۔ اعتراضات کرتے تھے وہ بات بات پر، جگہ جگہ پر، حالانکہ کوئی بات بالکل صاف صاف ہے، پھر بھی وہ اس پر بھی سوال کرتے تھے کہ تمہارے قرآن میں ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا مقصد سمجھنا نہیں تھا، اس سوال کا مقصد اعتراض تھا، قرآن کی حقارت بیان کرنا تھا، قرآن کو معاذ اللہ جھوٹا بتانا تھا، نبی علیہ السلام پر الزام لگانا تھا۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہاں پر قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ سوال یہ تھا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ یوں کہتے تھے کہ بھائی یہ قرآن تمہاری بڑی کتاب ہے، بہت عظیم الشان کتاب ہے، تو پھر اس اتنے بڑے قرآن کریم میں اور اتنی عظیم کتاب میں چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی چیزوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ مثلا قرآن کریم میں مکھی کا ذکر ہے، ذباب ایگزامپل کے طور پر، قرآن کریم میں شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے، نحل۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں مکڑی کا بھی ذکر ہے، بلکہ اس کے نام پر پوری سورت ہے، سورہ عنکبوت۔ تو وہ سوال کرتے تھے کہ قرآن میں اتنی معمولی معمولی چیزوں کو کیوں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ آبجیکشن کرتے تھے وہ، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن جب بڑی کتاب ہے تو بڑی کتاب میں تو بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں باتیں ہونے چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں قرآن میں کیوں بتایا گیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے جو تلاوت کی گئی اور جس کو آج ہمیں پڑھنا ہے۔ اور وہ جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ بھائی اللہ کو جب کوئی چیز سمجھانی ہوتی ہے ہم انسانوں کو، ہم بندوں اور بندیوں کو، تو وہ چیز جس چیز سے سمجھ میں آئے گی اسی سے تو اللہ سمجھائے گا نا۔ اب مثال کے طور پر مورتیوں کی کمزوری کو بیان کرنا ہے کہ ان مورتیوں میں کچھ طاقت نہیں ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مورتیاں تو اتنی کمزور ہیں کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے پرساد کو اگر مکھی لے جاتی ہیں تو بھی یہ مورتیاں اس کو روک نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ پوجا جو کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں
اور جن مورتیوں کی یہ پوجا کر رہے ان مورتیوں میں بھی کوئی طاقت باقت نہیں ہے۔ تو چھوٹی چیز کو سمجھانے کے لیے چھوٹا ہی تو ایگزامپل دینا پڑے گا نا۔ بھئی کسی کو بہادر بتانا ہے تو شیر ہی سے بتایا جائے گا، بھئی فلاں شیر کی طرح ہے بہادری میں، اور بے وقوف بتانا ہے تو گدھے کے ساتھ ایگزامپل دیا جائے گا۔ یہ لاجک ہے۔ اب بے وقوفی بتانے کے لیے شیر کے ساتھ کمپیئر کرنا تو ٹھیک نہیں ہے کہ فلاں شیر کی طرح بے وقوف ہے، یہ تو کہنے والا بے وقوف ہوگا۔ تو مثال جس چیز سے دی جاتی ہے وہ سوٹ کے حساب سے تو مثال دی جائے گی نا۔ چھوٹی چیز بتانی ہے تو چھوٹی چیز سے مثال دی جائے گی، بڑی چیز بتانی ہے تو بڑی چیز سے مثال دی جائے گی۔ مقصود ہدایت ہے، مقصود راستہ بتانا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن بڑی کتاب ہے تو اس میں مکھی مچھر کا ذکر نہیں آنا چاہیے۔ بھئی ہدایت کے طور پر اگر مکھی اور مچھر کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، اس لیے کہ اس کا مقصد ہدایت ہے۔ جس طریقے سے بندوں کو ہدایت ملے گی ہم کوشش کریں گے، ہم آسان سے آسان بندوں کے لیے قرآن نازل کریں گے تاکہ بندوں کو سمجھ میں آئے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے، فرمایا ان اللہ بے شک اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، مکھی کی مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرنی پڑے گی تو اللہ کرے گا۔ مقصود اللہ کو بندوں کو راستہ دکھانا ہے۔ اب ایسی باتیں سن کر دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، ایک ایمان والے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس قرآن میں جو ہے ہم اس پر ایمان لائیں، یہ حق ہے، یہ سچا ہے، اور ایک کفر والے ہوتے ہیں، شرک والے ہوتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی مذاق اڑاتے ہیں کچھ لوگ قرآن کا، قرآن کی بعض آیتوں کا۔ ان دونوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، فرمایا ان کو تو پکا معلوم ہے کہ یہ جو بھی اس کتاب میں بتایا گیا ہے یہ حق ہے، یہ سچا ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ اور فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں، وہ ایسی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کیا چاہتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کر کے؟ اللہ فرماتے ہیں یہی گمراہی کا راستہ ہے، یضل بہ کثیرا، وہ نہ مان کر اور گمراہ ہوتے ہیں، اور ایمان والے مان کر اور ہدایت پر آتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا۔ اور فرمایا گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں، اور فاسق کون ہے قرآن کی نظر میں؟ بے دین کون ہے قرآن کی نظر میں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے ڈیفائن کیا کہ فاسق کون ہے۔ ہم بھی بولتے ہیں نا فاسق یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ قرآن کس کو کہتا ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا نمبر 1 فاسق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وہ پورا نہیں کرتے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم تمام سے عالم ارواح میں، ہماری روحوں سے، جو روح ہماری باڈی میں ہے اس سے، ہم سب کو اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے ہزاروں ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے انسان آنے والے تھے ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم سب نے، ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہم نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا۔ دوسرا وعدہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اللہ سے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے آپ کے۔ یہ وعدہ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے کہ اللہ مرتے دم تک تیری عبادت کروں گا میں، یہ وعدہ ہے۔ محمد رسول اللہ، اللہ پیغمبر محمد سچے ہیں، آپ کے رسول ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر میں چلوں گا، یہ وعدہ ہے۔ اب جو لوگ اس وعدے کو توڑتے ہیں وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ فاجر ہیں، وہ لوگ
جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ لوگ توڑتے ہیں ان رشتوں کو جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان رشتوں کو بھی وہ توڑتے ہیں، وہ لوگ بھی فاسق ہیں۔ کس رشتوں کو توڑتے ہیں؟ بندے اور اللہ کے درمیان میں جو رشتہ ہے، جو تعلق ہیں، وہ لوگ اس تعلق کو نہیں نبھاتے، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ چوری کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ سارے وہ اعمال ہیں جن اعمال سے بندے اور اللہ کے درمیان میں جو تعلق ہیں وہ تعلق ٹوٹتا ہے، وہ تعلق کمزور ہوتا ہے، یہ لوگ فاسق ہیں۔ یا دوسرا، بندوں اور بندوں کے درمیان میں جو تعلقات ہیں، جیسے ایک انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ بھائی ماں باپ سے رشتہ رکھو، بلکہ یہاں تک کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے عاجز بن جاؤ، ان کے سامنے چھوٹے بن جاؤ، ان کے سامنے اف بھی مت کہو، بلکہ یہاں تک کہا اگر بڑھاپے میں ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرو، یہ بھی کہا۔ اب جو انسان اس تعلق کو توڑے گا وہ فاسق ہے قرآن کی نظر میں، وہ چاہے نماز پڑھتا ہوں، چاہے وہ روزہ رکھتا ہوں، لیکن اگر رشتہ داری کو توڑتا ہے تو وہ قرآن کی نظر میں فاسق ہیں، جیسا کہ یہ آیت بتا رہی ہے۔ ماں باپ سے رشتہ، بھائی کا بھائی سے رشتہ، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اب جو بھائی بھائی سے رشتہ توڑے گا قرآن کی نظر میں یہ فاسق ہے۔ عام مسلمانوں کا عام مسلمانوں سے جو رشتہ ہے اس رشتے کو بھی جو توڑے گا وہ بھی فاسق ہے۔ دوسری نشانی ہے فاسق کی، اور اسی لیے حدیث شریف میں بڑی عجیب بات ذکر کی گئی، فرمایا صلہ رحمی، رشتہ داری کا خیال یہ نہیں ہے کہ کوئی تم کو بلائے تو تم اس کو بلاؤ، مفہوم ہے، کوئی تم سے قطع تعلق کر رہا ہے تم اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے رشتہ داری کا حق، کہ کوئی تم کو نہیں بلا رہا ہے، وہ اس کی جنت خراب کر رہا ہے، ہم تو اپنی جنت خراب نہ کریں، ہم تو اپنا حق ادا کر لیں۔ تو یہ دوسری بڑی عجیب نشانی ذکر کی، وہ لوگ جو ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے نبھانے کا حکم دیا ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، محلوں کے تعلقات ہیں، پڑوسیوں کے تعلقات ہیں، پڑوسیوں کے بھی عجیب و غریب تعلقات ہیں۔ اور تیسری نشانی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ایسے لوگ زمین میں فساد مچائیں گے، زمین میں فساد پھیلے گا، پھر زمین میں ظلم پھیلے گا، پھر زمین میں برکتیں نہیں اترے گی، زمین میں فساد مچے گا۔ فرمایا اولئک ھم الخاسرون، یہ جو فاسق لوگ ہیں جن کو ہم نے کہا، اللہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، کہ یہ دنیا میں چاہے جو ہو وہ آخرت میں ان کا اچھا ٹھکانہ نہیں ہوگا، یہ نقصان اٹھانے والے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملا، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، محلے والوں سے، عام مسلمان بھائیوں سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، تب جا کے ہم بنیں گے دیندار، تب جا کے ہم نکلیں گے فاسق کی فہرست سے۔ تعلقات مضبوط کرنے چاہیے، بڑی اہم بات ہے۔ جہاں تک اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی بات ہے وہ تو اس زمانے میں پھر بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن رشتہ داروں سے، عام مسلمانوں سے جو تعلقات کی بات ہے اس کو تو اس زمانے کے اکثر مسلمانوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی سے دکھی ہے اور وہ مسلمان ہے۔
پڑوسیوں کے بارے میں تو اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو خطرہ تھا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کو حق نہ دیا جائے، اتنے حقوق بیان کیے گئے۔ اور آج حال ان تعلقات کا کیا ہے؟ بھائی بھائی سے نہیں بولتا 3 سال سے، 5 سال سے، 7 سال سے، اور یہ دونوں بھائی وہ ہیں جو صف اولیٰ میں نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جو چلے بھی لگاتے ہیں، جو شاید خانقاہوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن بھائی بھائی سے 3 سال سے نہیں بول رہا۔ کون سی دینداری ہے یہ؟ شوہر عورت پر ظلم کر رہا ہے، اور شوہر کا حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ بڑا دیندار دکھتا ہے، پارٹنر کو دھوکہ دیتا ہے، کاروبار میں حصہ نہیں دیتا، وقت پر حساب نہیں دیتا، اور ماشاءاللہ یہ پارٹنر وہ ہے جو ماشاءاللہ بہت لمبی داڑھی والا ہے۔ یہ حال ہے جس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہیں، یہ حال ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی بھروسہ نہیں کر رہا ہے، یہ حال ہے جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو گئے دنیا کے سامنے معاذ اللہ۔ ظاہری دینداری ہے، جماعتوں میں وقت بھی ہیں، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، خانقاہوں میں بھی وقت ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ سارا تماشا بھی ہے۔ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا، یہ قرآن پر عمل نہیں ہو رہا، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں لمبا کرتا پہن لو، داڑھی رکھ لو، ٹوپی لگا لو، پھر جو مرضی ہے کرو، جھوٹ بولنا ہے اتنا بولو، وراثت میں حصہ نہیں دینا، نہیں دو، تم تو کرتا پہنے ہو نا، تم تو ہو دیندار، تم تو ہر مہینے ماشاءاللہ 3 دن لگاتے ہو، تمہارے لیے تو وہ تو جو پینٹ شرٹ پہنتا ہوں اس کے لیے یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تمہیں تو لوگ دیندار سمجھ ہی رہے ہیں۔ یہ آیت پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے زمین میں فساد فی الارض ہے، اور اللہ بچائیں وہ فساد فی الارض، غیر مسلم تو اپنی جگہ ہے ہی، اکثر مسلمان بھی یہ سب کر کے فساد فی الارض پھیلا رہے ہیں، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، امن کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم کم سے کم کہنے والا بھی اس پر عمل کریں، ہمارا کوئی بھائی ہم سے دکھی نہ ہو، ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے بارے میں شکایت نہ رکھتا ہو، ہمیں سامنے سے معافی مانگنی پڑے ہم مانگیں۔ بھائی ہمیں کاروبار سے نکالتا ہے، ہم بھائی کو کہیں کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، نہیں چاہیے آپ کو نہیں دینا کاروبار میں حصہ، مت دیجئے مجھے، لیکن ہمارا جو رشتہ ہے کم سے کم اس کو تو آپ خراب مت کیجئے۔ خدا پاک کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، اللہ اس کو جتنی روزی دے گا اس سے 10 گنی زیادہ آپ کو دے گا۔ صبر کر کے کوئی دیکھے، ہمت کر کے کوئی دیکھے، لیکن چکر کیا چلتا ہے؟ FIR کا چکر کیا چلتا ہے؟ پولیس اسٹیشن کا چکر کیا چلتا ہے؟ اپنے تو حق لیں گے جیسے بھی ہوں، اس کے اکیلے کا تھوڑی ہم سبق سکھائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وقت پر ٹھیک ہے تھوڑے پیسے مل جائیں گے، لیکن دل مطمئن نہیں ہوگا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے ان رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، کسی بزرگ نے نہیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ بھائی کتنا بڑا ہے وہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے تو اچھے ہونے چاہیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پڑوسیوں کا اچھا رشتہ ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سوسائٹی کا اچھا رشتہ ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے اکثر مسلمانوں ہی سے دکھی ہے، کس سے شکایت کی جائے؟ ایوصل بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا؟ تم اللہ کو نہیں مانتے، کیسے نہیں مانتے ہو تم اپنی حقیقت پر تو غور کرو بھائی، تم کیا تھے؟ تم اب اگر اپنے آپ پر غور کرو گے تو تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس زمانے میں انسان کو ساری دنیا کی خبر ہے، اگر خبر نہیں ہے تو مجھے اپنی خبر نہیں ہے، سب کی خبر ہے، سب کا پتہ ہے، موبائل کا پتہ ہے، بائک کا پتہ ہے، گاڑیوں کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو اپنا نہیں پتہ۔ قرآن انسان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ پر غور کرو،
کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا؟ اپنی حقیقت پر غور کرو، وکنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے تم اس دنیا میں آنے سے پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، فاحیاکم، اللہ نے اس دنیا کی زندگی تم کو دی۔ کوئی ہے جس نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، آئے نہیں ہو تم آٹومیٹیکلی، تو پھر تم اس ہستی کو کیوں نہیں مانتے جس ہستی نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے؟ اور سنو، ہمیشہ تم نہیں رہو گے، یہ زندگی بھی تمہاری نہیں ہے، اور یہ موت جو تم کو آئے گی وہ بھی تمہاری نہیں ہے۔ زندگی بھی کسی دینے والے نے دی، اور موت بھی کوئی دینے والا تم کو دے گا، نہ اپنی مرضی سے آئیں نہ اپنی مرضی سے جائیں، تو پھر زندگی اپنی مرضی سے کیوں گزارے؟ یہ قرآن اس کو بتانا چاہ رہا ہے۔ ثم یمیتکم، اور اس دنیا کے بعد وہ ذات تم کو پھر ایک بات موت دے گی، اور وہ موت ہمیشہ نہیں ہوگی۔ ثم یحییکم، پھر قیامت میں وہ پھر زندہ کرے گا تم کو، اور ثم الیہ ترجعون، اور اس اللہ کے پاس، اس مالک کے پاس، انسانوں تمہارے بنانے والے پروردگار کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم، وہی تو ہیں جس نے بنایا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے۔ اسی لیے زیادہ تر چیزیں حرام نہیں ہے، زیادہ تر چیزیں حلال ہے، اس لیے کہ یہ ساری انسان کے لیے بنی ہے۔ حرام تو کچھ چیزیں ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا کیا ہے اس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر اس نے آسمان کو بنایا، آسمان کا ارادہ کیا۔ فسواہن سبع سماوات، اس نے 7 آسمانوں کو بنایا۔ اور ایک آسمان کتنا موٹا ہے؟ ایک آسمان کی نیچے سے آسمان کو پار کرتے کرتے 500 سال لگ جائیں، ایک آسمان اتنا موٹا ہے کہ یہاں سے یہاں پہنچنے میں 500 سال لگ جائے، اور ہر آسمان کے بیچ میں کتنی جگہ ہیں؟ پھر سے 500 سال لگ جائے۔ ایسے 7 آسمان اللہ نے بنائے۔ زمین سے آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ، یعنی کوئی جائیں تو جانے میں 500 سال لگ جائے، اور آسمان، ایک آسمان کو خالی کراس کرنے میں 500 سال، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر 500 سال، پھر دوسرے آسمان کو کراس کرنے میں 500 سال، خالی کراس کرنے میں۔ حدیث شریف میں ہے یہ، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔ بادل جا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، یا صحابہ نے کہا بادل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو زمین اور آسمان کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 500 سال کا۔ فرمایا جانتے ہو ایک آسمان کتنا موٹا ہے؟ آپ نے فرمایا 500 سال۔ فرمایا جانتے ہو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 500 سال۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ نبی زمین پر بیٹھے بیٹھے اسپیس کی باتیں کر رہا ہے، اور آپ نے فرمایا جانتے ہو 7 آسمان کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا 7 آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو 7 آسمان کے اوپر جو سمندر ہے اس سمندر کے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 8 ثمانیۃ اوعال، 8 بڑے بڑے فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کی حالت کیا ہے؟ وہ کتنے بڑے ہیں؟ فرمایا اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ خالی ان کے پیر کے نیچے والے حصے سے یہ جو حصہ ہے پنڈلی کا، اس کو کراس کرنے میں تم کو 500 سال لگیں گے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے نبی علیہ السلام فرماتے، اور فرمایا یہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کا عرش، اور پھر نبی نے فرمایا
عرش کے اوپر وہ ذات ہیں لیس یخفی علیہ من اعمال بنی آدم، جس سے انسان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے پورا سفر کرایا زمین سے لے کے آسمان اور آسمان کے اوپر کا، یہ 7 سماوات 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ بہرحال ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان قرآن کریم پر بڑھائیں۔ نمبر 2، ہم ان رشتوں کو جوڑیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اور اپنی حقیقت پر غور کریں کہ ہم کیا تھے۔ ہم مردار تھے، پھر بنائے گئے، پھر مریں گے، پھر زندہ ہوں گے، اور زندہ ہو کر اسی پروردگار کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے۔ عجیب لفظ قرآن نے بولا ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہم آئے ہیں کہیں سے، واپس جانا کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان گھر سے نکلا ہو واپس آتا ہے، ہم اللہ کے پاس سے نکلے تھے، جانا واپس وہیں اللہ کے پاس ہے۔ یہ تو ایک ٹائمپرری ایک وقفہ ہے۔ میں کہیں سفر میں کھو نہ جاؤں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ شعر ہے، میں کہیں سفر میں کھو نہ جاؤں، یہ سفر ہے۔ لیکن اب ظاہر بات ہے، ایک مسافر جب مسافری کرتا ہے تو ہزاروں بیچ میں بلند بلند اچھی بلڈنگیں آتی ہیں۔ بھائی مجھے یہاں سے اللہ تعالیٰ ازبکستان لے گیا تو ازبکستان میں ہزاروں اونچی بڑی شاندار عالیشان بلڈنگیں دیکھی جو کہیں نہیں دیکھی تھی۔ ابوظہبی ہم لوگ گئے، بڑی شاندار عالیشان بلڈنگیں دیکھی، لیکن بلند بلند بلڈنگوں کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو بھول جاؤں، میں انڈیا کو بھول جاؤں اور میں وہیں پر کہوں کہ چلو اب تو یہی رہوں گا میں۔ یہ حال ہے ہمارا اس دنیا میں۔ اس دنیا میں کاروبار بھی ہے، اس دنیا میں اچھی بلڈنگیں بھی ہیں، اس دنیا میں بیوی بھی ہیں، اس دنیا میں بچے بھی ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کے انسان اپنا اصل ٹھکانہ نہ بھول جائیں۔ یہ جنت سے آیا ہے، وہیں واپس جانا ہے۔ اب جو بھول جائیں اس کا مطلب وہی ہے کہ ایک آدمی پالنپور جا رہا تھا اور کانودر جا کے اٹک گیا کہ میں تو یہی رہوں گا، کتنا اچھا گیرج ہے یہ۔ اس کو لوگ پاگل ہی تو کہیں گے کہ بھائی یہ کتنا ہی اچھا ہے، تو جہاں جا رہا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے، تیری منزل کہیں اور ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ناشتہ کرنا ہے کر لے اس ہوٹل پر، وہ ہوٹل شاندار ہیں، لیکن یہ خالی کرنی ہے تجھے جانا پڑے گا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، کتنا رکے گا تو؟ یہ حال ہے دنیاوی زندگی کا۔ دنیاوی زندگی امتحان ہے، اور اسی کو امتحان کہتے ہیں کہ انسان کھو جاتا ہے یا انسان اپنے اصل ڈیسٹینیشن پر فوکس کرتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات تو انسان کو اگر اپنا مقصد یاد ہوتا ہے تو وہ اچھی بلڈنگوں کی طرف بھی نظر نہیں کرتا کہ نا مجھے تو دیر ہو رہی ہے، مجھے تو کہیں اور جانا ہے۔ بھائی بچے کہتے بھی ہیں کہ ابا یہ بہت اچھا ہے، کرنا نا بچے یاد نہیں، اب تو کو وہاں جانا ہے، کیوں نہیں جاتا وہاں؟ حالانکہ وہ بہت خوبصورت چیز ہے، وہ سمجھتا ہے باپ کہ ہماری منزل کچھ اور ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنی منزل سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں جانا جنت میں، پھر ہم کاروبار میں دھوکہ نہیں دیں گے، پھر ہماری بیوی شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، یعنی ہمارے بال بچے جس کو قرآن آزمائش کہتا ہے، پھر روپیے اور پیسے ہمارے دین کا سودا نہیں کریں گے، پھر باطل طاقتوں کے اتیاچار اور ظلم ہم برداشت کریں گے۔ سفر میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا بھئی، ہم کو سفر میں جانا ہے، اگر ریزرویشن نہیں ملتا تو انسان کیا کرتا ہے؟ لوکل ڈبے میں بھی چلا جاتا ہے، اور وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ یوں کہتے ہوئے اگر بچے کہتے کہ ابا یہاں تو بہت گرمی ہے، بیٹا 2 گھنٹے اسٹیشن آ رہا ہے، بیٹا 4 گھنٹے یہ آ رہا ہے، ہم کو تو وہاں جانا ہے۔ تو بھائی اسی طریقے سے اس دنیا میں اگر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، 50 سال 60 سال 20 سال 30 سال، موت کے بعد اللہ کرے راحت ملے، ہماری منزل تو وہی ہے۔ مومن کو اپنی منزل یاد رہنی چاہیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا سے دل مت لگاؤ، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، تو دل کیسے لگانا؟ یہ تو مسافری ہے، ناشتے کی جگہ ہے، ٹائمپریری ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں یہ کیف تکفرون باللہ، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ نے تم مردہ تھے، زندہ کیا، پھر موت آئے گی، پھر زندہ کرے گا، اور ٹھکانہ کہاں؟ اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمیں یاد رہنا چاہیے ہر وقت ہر دن کہ ہمارا اصل ٹھکانہ یہ نہیں ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ قبر ہے، اور اصل ٹھکانہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جس دن یہ سمجھ آ گیا ہمیں تو پھر سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے لیے دین پر جمنا اور دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ نبی